السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ماہ شعبان سیریز کے تحت اس حلقے میں شعبان سے متعلق ایک روایت کے سلسلے میں بعض احباب کے عوام کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کی وضاحت کرنی ہے۔ ایک حدیث کا تذکرہ شعبان کے حوالے سے کیا جاتا ہے اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں 15ویں تاریخ کو دن میں، رات میں، جب ہم کہتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، جو بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، بے انتہا ضعیف ہیں، یا پھر وہ بے اصل ہیں، یعنی ضعیف اور موضوع ہیں، موضوع اور من گھڑت ہیں، تو ہمارے بھائی بعض احباب کہتے ہیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کو، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے، کہ اس ایک روایت ہے ماہ شعبان سے متعلق، 15ویں تاریخ سے متعلق، جس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کا عمومی جو درجہ ہے، اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ درجہ یہ ہے کہ یہ روایت حسن ہے، اور اس کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اس نام سے کیا جاتا ہے کہ مکحول کی حدیث ہے، حدیث مکحول شامی ایک تبع تابعی ہیں، یہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک روایت ہے۔ میرے بھائیوں، وہ روایت کیا ہے جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 15 شعبان سے متعلق اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، اس لیے 15ویں شعبان کی رات میں ہمیں جشن منانے کی، ہمیں روزہ رکھنے کی، ہمیں 100 رکعت نماز پڑھنے کی، یا مثال کے طور پر شب بیداری کرنے کی، تسبیحات اور اذکار اور تلاوت قرآن اور دیگر بہت سارے کام جو ہم کرتے ہیں، اس کی گنجائش ملتی ہے، یا اس کا وجہ جواز، اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ یہ استدلال ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو روایت ہے وہ روایت کیا ہے۔ دوسری بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اس روایت کا حکم کیا ہے، یہ روایت صحیح ہے واقعی یا نہیں ہے، حسن ہے یا نہیں ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ روایت حسن ہے تو کیا حکم ہے، اور حسن نہیں ہے، ضعیف ہے تو کیا حکم ہے۔ آئیے ذرا سرسری طور پر ان باتوں پر، ان نقطوں پر گفتگو کریں۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ روایت کیا ہے۔ یہ روایت جو ہے، اس روایت کو ابن ابی عاصم نے السنہ کے اندر، ابن حبان نے اپنی کتاب کے اندر، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر، ایسے امام ابو نعیم نے الحلیہ کے اندر، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر، ایسے ہی میرے بھائیوں اور بھی بعض محدثین نے نقل کیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ یہ ہے روایت۔ اس روایت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کے بیچ میں، یعنی کیا مطلب، شعبان کی 15ویں تاریخ کو اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے، یعنی دیکھتا ہے۔ 15ویں شعبان کی شب میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، اور فیغفر لجمیع خلقہ، اور اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، اپنی تمام تر مخلوقات کو بخش دیتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، سوائے دو لوگوں کے، دو قسم کے لوگوں کے۔ ایک قسم ہے مشرک اور دوسرا ہے مشاحن۔ مشرک کو نہیں بخشتا اور مشاہن کو نہیں بخشتا۔ مشاہن کے دو معنی ہیں۔ مشاہن کا ایک معنی یہ ہے کہ جن دو بھائیوں کے بیچ میں یا دو مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں نفرت ہو، آپس میں دشمنی ہو، قطع تعلق ہو، یا مثال کے طور پر میرے بھائیوں دونوں ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرتے ہوں، اس طرح کا دو بھائیوں میں جھگڑا ہو اور اس کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے سے قطع تعلق رکھتے ہوں۔ ایک معنی تو مشاہن کا ہے۔ دوسرا جو معنی ہے مشاہن کا، اس کے معنی یہ ہے کہ مشاہن کے معنی بدعت ایجاد کرنے والے کے ہوتے ہیں، بدعتی کے ہوتے ہیں۔ تو بدعتی کے اور ایسے ہی میرے بھائیوں مشرک کے علاوہ، یا ایسے ہی مشرک
اور جن دو بھائیوں کے بیچ میں آپس میں شحنہ یعنی نفرت اور دشمنی ہو، قطع تعلق ہو، قطع کلامی ہو، ایسے دو قسم کے لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کو بخش دیتا ہے۔ یہ تو ہو گئی روایت۔ اس روایت کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کے بارے میں اکثر و بیشتر جو محدثین ہیں، اکثر و بیشتر محدثین، ان سارے محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سندیں کئی ایک ہیں اور کئی صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، لیکن کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو ضعف سے خالی ہو۔ ہر روایت کے اندر ضعف ہے، ہر روایت کے اندر کمزوری ہے، اور روایت ضعیف ہی ہے۔ یہ بڑی تعداد محدثین کی اسی حکم کو اس حدیث پر لاگو کرتی ہے کہ روایت ناقابل اعتبار یعنی ضعیف ہے۔ جبکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اس کی تقریباً 8 سندیں ہیں، اور 8 سندیں یا 8 صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے، اور اس کی ہر سند کے اندر ضعف ہے، ہر سند کمزور ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے اور مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ سندیں ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سند دوسری سند کو کچھ نہ کچھ تقویت پہنچاتی ہے، یعنی ایک سند دوسری سند کو کچھ نہ کچھ مضبوطی پہنچاتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ یہ 8 سندیں ہیں، 8 سندیں ہیں، اور کئی ایک صحابہ کرام سے مروی ہے یہ روایت، جن میں صحابہ کرام کا نام لیا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ثعلبہ خشنی، عبداللہ ابن عمر، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، ایسے ہی ابو بکر صدیق، عوف بن مالک، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ تقریباً اتنے صحابہ کرام ہیں جن سے یہ روایت مروی ہے۔ تو 8 سندوں سے روایت مروی ہے، اور سب کے سب سند کے اندر ضعف ہے، جیسا کہ محدثین نے اسی بنیاد پر اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سندیں گرچہ ضعیف ہیں، لیکن ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے، اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد حدیث صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الصحیحہ کے اندر کہا ہے، الصحیحہ کے اندر۔ اچھا، اب آئیے ذرا گفتگو کرتے ہیں، یہ تو بات ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو جب صحیح کہا ہے تو پھر 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہوتی، اور ہم کو نماز پڑھنا چاہیے، ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، ہم کو شب بیداری کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے سب سے پہلی بات کہ دیکھیے، اگر امام علامہ البانی رحمۃ اللہ کے اس موقف کو چھوڑ کر کے اگر بقیہ جمہور محدثین کی بات کو اگر ہم مقدم کریں تو ایسی صورت میں روایت ثابت ہی نہیں ہوتی ہے، اور جب روایت ثابت ہی نہیں ہے تو شعبان کی 15 تاریخ کی کوئی فضیلت اور اس میں کوئی بھی کام سرے سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ دوسری بات یہ، اگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف جو ہمارے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سندیں 8 کی ہیں، 8 سندیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ روایت صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے متعدد سندوں کی وجہ سے۔ اگر ہم علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو لے بھی لیں، تب بھی ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس روایت کے اندر صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 15 شعبان کی شب میں اپنے بندوں کی طرف جھانکتا ہے اور سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک کے اور بھائیوں کے درمیان دشمنی ہو ان بھائیوں کے، یا مثال کے طور پر بدعت کرنے والے کے، ان کو چھوڑ کے سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اتنی ہی بات بیان کی گئی ہے، اس کے سوا نہ اس روایت کے اندر نہ کسی اضافی نماز پڑھنے کا ذکر ہے، نہ صلاۃ الفیہ کا ذکر ہے، نہ اس کے اندر صلاۃ الرغائب کا ذکر ہے، نہ 100 رکعت کا ذکر ہے، نہ ہر 100 رکعت میں سے ہر رکعت کے اندر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور دیگر تفصیلات، ہر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے وغیرہ کا، یہ کوئی بھی بات اس روایت کے اندر ذکر نہیں کی گئی ہے۔ نہ اس روایت کے اندر 15 شعبان کی تاریخ میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے، نہ رات جاگنے کا ذکر ہے، نہ تسبیحات کا، نہ اذکار کا، نہ قبروں کی زیارت کا، نہ کوئی ایسی فضیلت کا ذکر ہے کہ اس رات ایسا کام کوئی کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تہجد پڑھے گا، یا مثال کے طور پر شب بیداری کرے گا، جشن منائے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، ایسی کوئی بھی بات بیان نہیں کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق اس روایت کو ہم صحیح مانتے ہیں، تب بھی اس روایت کے اندر کوئی اضافی کام کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ ڈیلی جو نماز روزے ہم عام طور پر کرتے ہیں، ڈیلی
اسی طرح کا کام 15 شعبان کی تاریخ میں بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اضافی نماز، کوئی اضافی روزہ، کوئی اضافی قیام اللیل، کوئی اضافی شب بیداری، ایسا کوئی کام اگر ہم کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ چیز بدعت میں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی کوئی بات کہیں نہیں ثابت ہے، یہاں بھی ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اتنی بات آئی ہے کہ 15 شعبان کی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو 15 شعبان کی شب میں 15 بندوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یہ بات خالی 15 شعبان سے متعلق نہیں ہے، یہ تو ہم دوسری روایت کے اندر، دوسری حدیث میں جانتے ہیں کہ کل لیلۃ ینزل ربنا الی السماء الدنیا کل لیلۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور ہر رات یہ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو عطا کر دوں۔ یہ تو ہر رات ہوتا ہے، تو ہر رات میں سے ایک رات 15 شعبان کی رات بھی ہے، کوئی اضافی چیز اس روایت کے اندر نہیں بیان کی گئی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہمیں اس رات میں کچھ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے، سوائے آپس میں نفرت اور دشمنی کرنے والے کے، اور سوائے بدعت کرنے والے کے۔ تو ہم کو اگر کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بدعت سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے نفرت اور دشمنی رکھنے سے بچانا ہے، قطع تعلق سے، قطع کلامی سے، حاجر سے اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو بچانا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہی کرنا چاہیے، اس کے سوا اور کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، اس روایت کی یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس روایت کے مطابق ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔